آپ کے سالوں سے صدیوں سے اگر آپ کے خاندان میں مشکلات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقدر کبھی بدل ہی نہیں سکتا، تو ایک دفعہ اس عمل کو کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا مقدر نہ بدلے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ 18 ربیع الاول جمعرات کے دن اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا حی یا قیوم کا انتہائی طاقتور ترین عمل اور پیسوں کی بادشاہت کی تسبیح انشاءاللہ العزیز، جو ترتیب جو طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، آپ کی ہر مشکل کو میرا اللہ آسانی میں بدل دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین اکرام، سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیے گا، کیونکہ یقین جانیں یہ آپ کے لیے وہ ویڈیو ثابت ہونے والی ہے کہ آپ کے تمام مسائل کو حل کر کے رکھ دے گی۔ جو آپ کی جائز حاجت ہے، جو آپ کی پریشانی، جو آپ کی مشکلات ہیں، ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھو۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ واقعی یہ عمل اتنا مجرب اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ بس آپ کی تمام بگڑی بنے ہی بنے ہی۔ لیکن اس عمل کی ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ کار ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل یا حی یا قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والی اور ہمیشہ قائم رہنے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ یا حی یا قیوم، ان کلامات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ان کلامات کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، میں آپ کو پوری ترتیب بتاؤں گا۔ اس کی فضیلت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہو جائے۔ ایک بار اس عمل کو کر کے تو دیکھیے، جب آپ کا دل کرے، جب آپ کو وقت ملے، لیکن تنہائی کی حالت میں کرنا ہے اور گڑ گڑا کر کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کے کٹوروں میں ہلکا سا آنسو لے آنا ہے۔ یقین جانیں اس عمل کو مقبول کروانے کے لیے اللہ پاک کو اگر آپ لوگ منانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ آپ لوگ اللہ کی ذات مبارکہ کو یاد کر کے جب آپ لوگ روئیں گے، اللہ کے حبیب کی قربانیاں جو بے شمار ہیں، ان سب کو یاد کر کے روئیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہو جائے اور اس وظیفے کو کرنے میں آپ کو بہت زیادہ برکتیں محسوس ہو۔ تو میرے بھائیوں، جب طائف کے بازار میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے تھے، تو میرے پیارے بھائیوں، کسی ایک حدیث میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ہمارے نبی پاک روئے تھے۔ حالانکہ یہ ضرور ملے گا کہ آپ کے خون مبارک سے آپ کی نالائن مبارک تر گئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، جب میرے نبی کو اپنی امت کا خیال آتا تھا تو تب آپ رویا کرتے تھے، زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر کھانے میں تکلیف محسوس نہیں ہوئی، لیکن ان کا اگر امتی، ان کا ایک بھی امتی پریشان ہو، ان کے امتی اللہ پاک کے یہ لاڈلے امتی ہی، لاڈلے بندے ہیں، تو اس بندے کو اگر نیک عمل وہ کرے گا تو ہی جنت ملے گی، ورنہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمارے نبی پاک ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، ہمارا درد ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ہم لوگ کس طرح سے اس آگ کا سامنا کر پائیں گے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کے لیے صرف اس واقعہ کو ذہن میں رکھ لیں کہ نبی پاک ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت انہوں نے کی ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک سے کتنی، اور اللہ پاک ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں، اتنی عظیم ہستیاں، میرا رب جو ہمارا خالق ہے، جو اس دنیا کو بنانے والا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ بے نیاز آقا ہے، جو چرند پرند حیوان انسان ہر پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، تو یہ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا گیا ہے، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا ہے۔ یہی بہت بڑا شکر ہے۔ اس کا شکر ہی ہم ادا کر لیں تو یہی کافی ہے، کیونکہ اگر وہ ہمیں کسی مشرک کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم نے بھی مشرک ہی مرنا تھا۔ جو ایمان ہے نا، جو ایمان کی طاقت ہے، جس بندے کے اندر ایمان کی طاقت ہے، وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اب آپ خود سوچ لیں کہ بائی برتھ مسلمان ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بائی ریسرچ مسلمان ہونا سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو بھی غیر مسلم ہے، آپ اپنے ہمسایوں میں دیکھ لیں، اپنے قریبی لوگوں کو دیکھ لیں، کتنے لوگ جو ہے
وہ تحقیق کر کے مسلمان ہوتے ہیں. 100 ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جس کو اللہ پاک ہدایت دے دے. آج تو لوگ جو ہے اپنا فرقہ نہیں چھوڑتے. جو سنی ہے وہ دوسروں کو کافر کہتا ہے، جو اہل حدیث ہے وہ سنیوں کو کافر کہتا ہے، جو دیوبندی ہے وہ دونوں کو کافر کہتا ہے. آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنا فرقہ نہیں بدل سکتا، اور اللہ نے اگر ہمیں کسی مشرک کے گھر نعوذ باللہ پیدا کیا ہوتا تو ہم نے مشرک ہی مر جانا تھا. تو یہ سب سے پہلی جو اللہ پاک کا شکر بنتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا ہے. تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے صرف اس چھوٹے سے واقعے کو آپ لوگ ظاہری طور پر تصور کر لیں کہ طائف میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے تھے. آپ کا جو سر مبارک ہے اس سے خون جاری ہو گیا اور آپ کے نالائن پاک خون سے بھر گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بد دعا کر دے ان کے لیے، لیکن پھر بھی ان کے لب مبارک سے جو جملے نکلے وہ دعائیں کی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو بھی یہی فرمایا تھا کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے جو نسلیں ہیں ان میں سے میرے نام لینے والے ضرور آئیں گے. تو آپ لوگ اس بات کو باغور سمجھے کہ آپ کے جو رسول ہیں، ہمارے نبی جو ہیں، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. تو یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ میری کوئی مائیں میری بہنیں پریشان مت ہو. ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، آپ کی تمام بگڑی بن جائے گی. تو یہ جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل آپ کو تھوڑا سا بڑا لگے گا لیکن یہ بہت ہی زیادہ اچھا عمل ہے. آپ لوگوں نے صرف 10 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں. 10 نفل آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں 5 سلام کے ساتھ، یعنی ہر نفل 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں. 2 گانا نماز پڑھنی ہے. جو عمل بتانے لگا ہوں آپ لوگ اس کو پوری دل جمعی کے ساتھ کریں، کامل یقین کے ساتھ کریں، اور اس کا طریقہ کار اچھے طریقے سے سمجھ لیں. آپ نے پہلے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے تو اس کو بھی مکمل ایک دفعہ لازمی دیکھ لیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اس وظیفے کی آپ کو اجازت بھی مل جائے گی. تو آپ نے یہ 10 نفل کس طریقے سے پڑھنے ہیں؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص ملا کر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ، یعنی ہر رکعت میں آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث بحق لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ آپ نے ایک دفعہ ہو گیا. اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 313 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھنا ہے. عمل تھوڑا سا مشکل ہے، عمل تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں آپ کو سلام پھیرتے ہی نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ کے سالوں سے، صدیوں سے اگر آپ کے خاندان میں مشکلات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقدر کبھی بدل ہی نہیں سکتا، تو ایک دفعہ اس عمل کو کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا مقدر نہ بدلے تو میرا گریبان پکڑ لینا. آپ نے 313 مرتبہ جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آپ نے آرام سے، دھیان سے، پوری توجہ کے ساتھ اپنے اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے، آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے. یہی طریقہ کار ہے. آپ نے 10 رکعت پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث بحق لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اور جب آپ کے نفل مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کر دینا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. یہ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، لیکن پوری محبت کے ساتھ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کر دینا ہے. اس کے بعد آپ اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد ایک تو آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ لوگوں کی جو بھی مشکلات ہیں آپ کو خود لگے گا کہ اب میری مشکلات ختم ہو رہی ہیں، میرے اللہ کی خاص برکتیں میرے اوپر نازل ہو رہی ہیں. یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے.
اور پہلے بھی بتایا ہے کہ اس وظیفے کی اجازت کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دینا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اپنے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔